بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی امام ابو یوسف کا واقعہ۔ ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے کچھ مہمان تشریف لائے۔ مہمانوں کی خاطر مہمان نوازی کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ نے دودھ والے کے ہوٹل پہ پیغام بھیجا کہ کچھ دودھ بھیجا جائے۔ چنانچہ اس آدمی نے ایک بچہ جو اس کا شاگرد تھا اس کے ہاتھ دودھ بھیجا۔ اس بچے نے آ کر حضرت امام ابو حنیفہ اور مہمانوں کو دودھ پیش کیا۔ امام صاحب کو بچے کا دودھ پیش کرنے کا انداز بہت پسند آیا۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ بیٹا جب برتن واپس لینے ہوں تو آپ ہی آئیے گا۔ بچے نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بچہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب بچہ واپس آیا برتن لینے کی خاطر تو امام صاحب نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرا نام یعقوب ہے۔ پھر امام صاحب نے پوچھا آپ کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرے والد کا نام ابراہیم ہے اور میرے والد وفات پا چکے ہیں۔ میں اس ہوٹل میں کام کرتا ہوں۔ اس ہوٹل کا مالک ایک ہفتے کے بعد مجھے 2 یا 1 دینار دیتا ہے جو میں جا کر اپنی ماں کو دیتا ہوں اور میری ماں اس سے گھر کا خرچ چلاتی ہیں۔ چنانچہ امام صاحب نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا کل سے آپ نے ہوٹل نہیں جانا، آپ یہاں پر آنا اور تعلیم حاصل کرنا، تو جتنے پیسے آپ کو ہوٹل والا دیتا تھا اس سے 2 گنا میں دے دیا کروں گا۔ چنانچہ وہ بچہ اگلے دن ہوٹل جانے کی بجائے امام صاحب کے پاس آ گیا اور تعلیم حاصل کرنے لگ گیا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد امام صاحب نے اسے 4 درہم دیے۔ وہ گھر لے کر گیا اور ماں کو دیے۔ ماں بڑی حیران ہوئی کہ اس بار 2 کی بجائے 4 درہم ملے ہیں۔ بیٹا یہ کس نے دیے؟ استاد نے؟ تو بچے نے کہا جی استاد صاحب نے دیے۔ چنانچہ اگلے دن وہ ماں اس ہوٹل والے کے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے گئی کہ اس نے اس کے حال پر رحم کر کے 2 کی بجائے 4 درہم دے کر اس کی مدد کی ہے۔ تو اس ہوٹل والے نے کہا کہ میں نے یہ پیسے اسے نہیں دیے، تمہارا بیٹا تو میرے پاس آتا ہی نہیں، وہ تو امام صاحب کے پاس مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور وہ وہاں سے چلی گئی اور وہاں پہ مسجد میں جا پہنچی جہاں پہ امام صاحب بیٹھے ہوئے بچوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ اس کا بیٹا بھی وہیں بیٹھا تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور آواز دی یعقوب، تو اس کے بیٹے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ اپنے استاد محترم سے اجازت لو، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ بچے نے اپنے استاد محترم سے اجازت لی اور والدہ نے استاد صاحب سے بات کی۔ بولی میں اس کی والدہ ہوں، ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں 2-4 فضائل بھیجے، لیکن آپ نے تو بہت ظلم کیا کہ میرے بچے کو ادھر بٹھا لیا۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا، مولوی بنے گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ میں اپنے بچے کو یہاں نہیں پڑھنے دوں گی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے بچے کو لے گئی اور واپس جا کر اس ہوٹل پہ بٹھا دیا۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد پھر سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مہمان آئے اور دودھ منگوایا تو وہی بچہ آیا دوبارہ دودھ لے کر۔ امام صاحب نے اس بچے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہاں سے کتنے درہم لیتے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا 3۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں 5 درہم دیا کروں گا، اب تم اس ہوٹل پر نہیں جاؤ گے، اب تم مسجد میں آ کر دین کی تعلیم حاصل کرو گے۔ چنانچہ وہ بچہ پھر سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آنے لگ گیا۔ اس بچے کی ماں کو پھر سے خبر ہوئی تو بچے کی ماں پھر سے امام صاحب کے پاس آ گئی۔ امام صاحب نے گزارش کرتے ہوئے کہا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ میری بڑی بہن ہیں، آپ بچے کو پڑھنے دیں۔ تو بچے کی ماں نے کہا کہ یہ کھائے گا کہاں سے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ وہ خوراک کھائے گا جو وقت کا بادشاہ بھی نہیں کھائے گا۔ جب ماں نے یہ سنا تو خاموشی اختیار کی اور واپس چلی گئی۔ چنانچہ یعقوب بن ابراہیم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے اور ایک وقت آیا کہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد کے قاضی بنے اور ان کا نام امام ابو یوسف تھا۔
امام ابو یوسف کو بادشاہ کی طرف سے ہر روز پستہ اور بادام کا فلودہ تیار کر کے کھانے کے لیے پیش کیا جاتا۔ ایک دن جب انہوں نے کھانے کے لیے چمچ اٹھائی تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ ہم یہ خوراک جمعے کے جمعے کھاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ہر روز ملے گی۔ یہ سن کر امام ابو یوسف کے ہاتھ سے چمچ گر گئی اور وہ رونے لگ گئی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کیا آپ کی عزت اور احترام میں کوئی کمی کی گئی ہے؟ تو امام ابو یوسف بولے، نہیں میرے استاد، اللہ ان پہ لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے میری ماں کو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایسی خوراک کھائے گا کہ بادشاہ بھی وہ خوراک نہیں کھائے گا، اور میں آج اس بات کو سچ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بے شک اللہ اپنے چاہنے والوں کے لیے دنیا کو مسخر کر دیتا ہے۔ اسلامی واقعات اور احادیث مبارکہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روح اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔